بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته العطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين، لا سيما ابن الزهراء، واللعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الصلوات زحمت رہا تو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا، آگے آ جائیے گا تھوڑا سا. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے گا. عزیزان قدر، مجلس سال ثواب ہے ایک مرحوم کے حوالے سے، اور مجلس سویم 30 دن مرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں سویم. سویم یعنی 30 دن، جس کا آپ آسان سے ترجمہ کرتے ہیں. مرنے والا دنیا سے جاتا ہے، اس کے بعد وہی بات ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ عمل کا دروازہ بند ہو گیا. اب جو دنیا میں کر کے گیا ہے اس کا مشاہدہ کرنا ہے. مشاہدہ اسی کا کرنا ہے جو عالم برزخ ہے. یہ یہی ہے سارا. جب آدمی کی آنکھ بند ہوتی ہے، اب اس کے اعمال اس کے سامنے آ جاتے ہیں. جو بھی عمل اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے اس عمل کو دیکھتا ہے، اسے یاد ہو یا نہ ہو. اس نے جب انجام دیا، بعض دفعہ ہو سکتا ہے اس نے عمل آج سے 25 سال پہلے انجام دیا، اسے یاد ہی نہ ہو، وہ عمل بھی اس کا سامنے آ جاتا ہے. اچھا ہے، یہ برا ہے. قرآن نے بالکل دو ٹوک بات کی ہے. ذرہ برابر نیکی کرو گے اسے دیکھو گے، ذرہ برابر گناہ کرو گے اسے دیکھو گے. جب بھی کرو گے اس کو دیکھنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کو جو بھی سمجھیں، لیکن امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، ہم اس کی جو بھی تعبیر کریں، مثلا میں کہوں یہ زندگی، یہ حیات، یہ جو میں گزار رہا ہوں زندگی جس کے بارے میں سمجھ رہا ہوں، ہم جو بھی جملہ استعمال کریں، مولا متقیان نے اس کو جس لفظ سے یاد کیا وہ ہے مہلت. امیر المومنین نے یہ نہیں کہا زندگی. امام نے ایک جملہ استعمال کیا جم کر کے. امام نے کہا پروردگار نے جو تمہیں حیات دی ہے اصل میں یہ مہلت دی ہے، مہلت ہے تمہاری. یہ جتنا نیک عمل کر سکتے ہو کر لو، تاخیر نہ کرنا، اس لیے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ. پتہ نہیں کب یہ مہلت ختم ہو جائے، لیکن اس کے بعد جو اصل زندگی ہے وہ یہ جو مرنے کے بعد گزارنا ہے. تو میں نے سورہ صف کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے. میں 2 دفعہ مرکزی میں اس پہ بات کر چکا ہوں، لیکن یہاں سے ایک چھوٹی سی بات کرنا مقصود ہے. آج صرف ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم. سورہ صف اس کی آیت ہے، اس کو جا کے دیکھیے گا. ارشاد باری تعالیٰ: اے صاحبان ایمان، آیا میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں. خدا کہہ رہا ہے قرآن میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جو تمہیں سخت عذاب سے بچا لے. میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جو تمہیں سخت عذاب سے بچا لے. تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسول ہی، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے،
اپنے نفس کے ذریعے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یہاں تک تو آیت ختم ہو گئی. اس کے بعد دوسری آیت شروع ہوئی, یغفر لکم ذنوبکم, اگر تم اللہ کے ساتھ تجارت کرو گے کیا ہوگا, اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور اس نے جنت میں وہ نہریں رکھی ہیں, اس کو پوری آیت کو جا کے دیکھیے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ جس لفظ پہ مجھے بات کرنی ہے وہ بہت ہی اچھا ایک لفظ ہے. مثلا آج ہم مشاہدتاً ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہوتے کہ یار زندگی میں جو کچھ کمانا ہے نا اس کی سیونگ بھی کرنی ہے, رکھنا بھی تو ہے پیچھے, اس لیے کہ کل کا گزارا کیسے ہوگا. مثلا یہ آنے والی اولاد کیا کرے گی, یہ نسلیں کیا کریں گی. یہ جو آج ایک خاص عنوان جو ہے نا جو ہمارے ذہنوں میں ہے نا اس کو کبھی مجلس میں پیش کریں اور پھر اس کو قرآن کی روشنی میں قرآن کھول کے دیکھیں. مثلا قرآن نے کتنی جگہوں پہ کہا ہے کہ آپ سیو کر لیجئے, سیونگ کریں, اور قرآن نے کہا ہے خرچ کریں. اس کو جا کے چیک کریں قرآن میں, کبھی بیٹھ جائے قرآن لے کے, مثلا ایک عنوان بنا لیں اپنے ذہن میں کہ آج میں نے قرآن میں یہ چیک کرنا ہے کہ پروردگار عالم نے کتنی آیات میں کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, کہاں کہا ہے کہ اپنے لیے بچا کے رکھو. کر لیں چیک, یہ تو قرآن ہے سامنے, اس سے بہتر ریفرنس ہمارے پاس نہیں ہے. کل یہ ہماری باتیں نہ رہ جائیں, مثلا میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا تھا, کل یہ اندھیرے نہ رہ جائیں سارے. تو اسے بالکل کلیئر کر لیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. کریں ریسرچ اس کے اوپر. جب آپ ریسرچ کریں گے نا, ریسرچ کریں گے, آپ دیکھیں گے قرآن میں غالباً ایک مقام ہے, صرف ایک مقام ہے جہاں اللہ نے کہا ہے اپنے لیے, اپنے اہل خانہ کے لیے, بس ایک مقام. باقی جتنے مقام قرآن میں ان گنت ہے, ان گنت. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایک ہے, دو ہے, تین ہے, ان گنت مقام ہے جہاں کہہ رہے خرچ کرو, رکھنا نہیں ہے, اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ہے. اور یہ رہا ہے تاریخ میں. یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن کا عنوان ایک دیا ہوا یہ, اور آج ہم اسی میں مبتلا ہیں, ہم پریشان اسی میں. میں اکثر یہ بات چیزیں عبرت ہے ہمارے لیے. کیوں کہا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام علیہ وسلم. کبھی میں اپنے آپ سے سوال کروں کیوں امام فرما رہے ہیں کہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے, عبرت کی جگہ ہے قبرستان. علی فرما رہے ہیں, یہ کوئی عام آدمی تھوڑی کہہ رہا ہے. امام کہہ رہے ہیں قبرستان عبرت کی جگہ ہے. امام فرما رہے ہیں یہ قبر عبرت کا مقام ہے. جس کو کھلا ہوا دیکھ رہے ہو, علی فرما رہے ہیں یہ عبرت کا مقام ہے. یہ کیوں فرما رہے ہیں مولا متقیان؟ اس کے پیچھے کچھ سوالیہ ہے, اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے جو سب سے افضل و اعلی رسول اللہ کے بعد, اور وہ وہاں کی خبریں سنا کے جا رہے ہیں. یعنی جو آپ کو ہمیں نہیں پتا نا مرنے کے بعد کیا ہونا ہے, امیر المومنین نے ساری خبریں سنا دی ہیں, سب سنا دیا ہے, یقین مانیں. اچھا وہاں کی باتیں بھی سنا کے جا رہے ہیں اور یہاں کی باتیں بھی سنا رہے ہیں. کمیل ابن زیاد النخعی بہت قریبی ساتھی ہیں مولا متقیان کے, دعائے کمیل آپ پڑھ لیتے ہیں, بہت قریبی ساتھی ہیں. کمیل ابن زیاد النخعی کو قبرستان میں لے کے جاتے ہیں امیر المومنین, فرماتے ہیں کمیل یہ عبرت کی جگہ ہے, یہاں سے سبق حاصل کرو, عبرت کا مقام ہے, یہاں سے سبق حاصل کرو. اور اس کے بعد اگر میں وہ جملے عرض کر دوں مثالیں, جو ہو سکتا ہے لفظ میں تھوڑا سا رد و بدل ہو جائے, مفاہیم اس کے تبدیل ہو. مفہوم یہ ہے کمیل خوش نصیب ہو, خوش نصیب ہو, جو یہاں آتا ہے نا واپس نہیں جاتا, جو قبرستان آتا ہے نا واپس نہیں جاتا. خوش نصیب ہو, آ کے واپس جا رہے ہو, اس کا شکر ادا کرو. یہ سر سجدے میں رکھے گا, سبحان ربی الاعلیٰ, پروردگار جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا, میں گیا تھا, میں وہاں سے واپس آ گیا. اللہ مہلت دے رہا ہے, بتا رہا ہے یہ عبرت کا مقام ہے. اچھا ایک جملہ پھر اس کے بعد مولا متقیان کمیل ابن زیاد النخعی کو متوجہ کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کمیل ایک قبر کے اوپر کھڑے ہو گئے امیر المومنین, اور امام نے فرمایا کہ کمیل اسے مرے ہوئے صدیاں گزر گئیں. اس کے بعد امام نے اس سے خطاب کیا, اس مرنے والے سے علی خطاب کر رہے ہیں. نہج البلاغہ میں جملہ ہے, امام فرماتے ہیں کہ جانتا ہے جو تو نے گھر بنایا تھا آج اس گھر میں کوئی اور رہ رہا ہے. تو نے جو گھر بنایا تھا, علی فرما رہے ہیں اس میں کوئی اور رہ رہا ہے. امام نے فرمایا جو مال چھوڑ کر گیا تھا وہ تقسیم ہو گیا ہے, تقسیم ہو گیا ہے.
ایک ایک جملہ امیر نے اس سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں جو تو نے کیا ہے، امام اسے پہلے یہاں کی خبریں دے رہے ہیں. اس کے بعد امام فرما رہے ہیں میں نے تجھے یہاں کی خبر سنا دی ہے، اب مجھے وہاں کی خبر سنا تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہاں کی خبریں سنا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کمیل اگر اللہ نے اس کو اجازت دی ہوتی یہ ضرور بتاتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ نے اس کو اجازت نہیں دی ہے، روک دیا ہے، اس لیے کہ نہیں بتا رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے یہ کچھ عناوین بنائیں بیٹھ کے، اس کو قرآن میں جا کے چیک کریں. ان مجالس کا مقصد یہ مثلا میں صرف آپ کو ایک فکر دے کے چلا جاؤں، بس آپ بیٹھ کے کام کریں اس کے اوپر. مثلا یہ جو آج ہمارے پاس جو کچھ ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا عبرت کی مقام، عبرت کی جگہ ہے. یہ واقعی بہت ساری چیزیں عبرت ہے ہمارے لیے. میں 2 دن سے یہ بات سوچ رہا تھا کہ ایک دوست میرے ملے، 3 دن پہلے کی بات ہو گئی ہے. ایک دوست میرے ملے، ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. تو میں نے اسے تعزیت کی، ان کے بڑے بھائی کی. ابھی انتقال ہوئے میں تقریباً میرے خیال 2 مہینے ہوئے. میں نے تعزیت کی. جب تعزیت کی تو وہ رونے لگے. میں نے کہا کیوں رو رہے ہیں آپ، رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے میرے بھائی کا کام یہ تھا. سنیں غور سے آج یہ بات کیوں میں نے عنوان بنایا. یہ کہنے لگے میرے بھائی کا بزنس یہ تھا، میرا بھائی یہ کام کرتا تھا، انتقال ہو گیا. 70,000 کا مقروض تھا میرا بھائی، قرضہ دینا تھا کسی کے 70,000 روپے، نہیں دے سکا اپنی زندگی میں. مجھے پتا تھا کہ یہ مقروض ہے میرا بھائی، اس نے قرضہ لیا ہے، مجھے پتا تھی یہ بات. میں نے انتقال کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کے بیٹوں کو بٹھایا. میں نے کہا یہ سارا کاروبار تمہارے پاس آ گیا ہے، سارا بزنس تمہارے پاس آ گیا ہے، 70,000 روپے کا مقروض ہے، یہ ادا کر دو. سب نے منع کر دیا. کہنے لگے ہم تو نہیں دے سکتے، ہمارے پاس تو نہیں ہے. کہنے لگے بالکل کلیئر منع کر دیا انہوں نے، ہمارے پاس نہیں ہے. کہنے لگے پریشان یہ ہوں 70,000 مقروض چلا گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا. سوال یہ ہے قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال سے. کس پہ تکیہ کر رہے ہو؟ تکیہ کس پہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے کر کے جاؤ. کمال یہی ہے اپنے ہاتھ سے کر کے چلے جاؤ. یہ مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس. اچھا اس لیے کروں عبرت کی جگہ جو معصومین علیہ السلام کے ساتھ رہے نا، مثلا جیسے ابو ذر غفاری، جناب سلمان فارسی. ابو ذر غفاری کے لیے مشہور ہے، یہ مشہور ہے. یہ کسی نے کہا اے ابو ذر مانگ لو جا کے فلاں سے، اتنا خرچ کر رہا ہے، اتنا دے رہا ہے لوگوں کو، جا کے مانگ لو. کہنے لگے کتنا کھاؤں گا؟ 2 روٹیاں، میرے پاس 2 روٹیاں ہیں. ایسے کر کے اپنی زنبیل کو کھولا. کہنے لگے دیکھ یہ 2 روٹیاں ہیں. کہا یہ تو آج کی ہے، کل کیا کرو گے؟ جناب ابو ذر سے کہنے لگا یہ تو آج کی ہے، کل کیا کرو گے؟ مسکرا کے کہنے لگے جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے دے گا. یعنی اس خدا کی ذات پہ اتنا یقین ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. تو میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں بالکل مثال ہے، آپ یہ نہ سمجھے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو انسان اس مشکل میں گرفتار ہے، اپنے بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جانا ہے. چلے جائیے چھوڑ کے، منع نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تجارت کریں تو پھر سب سے پہلا جملہ جو رکھا ہے نا تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، اپنے مال کے ذریعے جہاد کرو. کرو اللہ کی راہ میں جہاد، اور خود کریں، کھڑے ہو جائیں، اٹھیں، آمادہ ہو جائیں. اس لیے کہ جو آپ کر کے جا رہے ہیں نا وہ بہتر ہے. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی چیز اور کروں آج مجلس میں. جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا، آدمی بول نہیں پاتا، بعض دفعہ بول نہیں پاتا، لیکن بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے. مثلا بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے یار یہ وراثت کا کیا ہوگا، یہ ترکہ کیسے تقسیم ہوگا، یہ مال کیسے تقسیم ہوگا. یہ بیٹھ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں کارپیٹ کے نیچے چلی جاتی ہیں. کچھ نہیں ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیا ہونا ہے. لیکن جہاں سمجھداری ہوتی ہے وہاں بیٹھ کے یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، پوچھا جا رہا ہوتا ہے، سوالات ہو رہے ہوتے ہیں. مثال دوں میں آپ کو، لیکن کہاں سے آدمی جو ہے نا وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی میں مثال دوں آپ کو. میں اپنے والد کا جنازہ لے کے آیا یہاں پہ، میں نے اپنے والد کو غسل دلایا، میں نے اپنے والد کو کفن پہنوایا، میں نے اپنے والد کا جنازہ اٹھوایا. ابھی جنازہ اٹھا ہے، بس تک آ رہا ہے، میں فوراً ایک عالم کے پاس گیا، میں جنہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. میں نے کہا یہ بتائیے یہ جو میں نے کفن دیا اپنے والد کو، اس کا خمس نکالنا ہے نہیں نکالنا ہے؟ ابھی تو جنازہ جا رہا ہے، ابھی دفن نہیں ہوا ہے. یہاں سے ذہن میں سوالات شروع ہو گئے، مجھے کیا کرنا ہے؟ اب میری ذمہ داریاں کون سی شروع ہو گئی ہیں؟ میرے اوپر ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں اولاد ہونے کے ناطے سے. اسی لیے کہ باپ ولی ہے، چلا گیا دنیا سے،
اب میں نے کیا کرنا ہے؟ ماں دنیا سے چلی گئی، میں نے کیا کرنا ہے؟ سمجھداری ہے، اب یہاں سے شروع ہو گیا. اور یہ پوچھے جاتے ہیں بتائیے جو کفن دیا ہے اس کا خمس نکالنا ہے یا نہیں نکالنا ہے؟ اچھا بات یہیں پہ آ کے رک گئی بس. لیکن وہ جو میں نے وادی حسین میں قبر کے پیسے دیے ہیں اس پہ بھی خمس نکالنا ہے نہیں نکالنا ہے؟ یہ نہیں پوچھا. یہ بات ڈھک گئی. لیکن ایک دروازہ کھلا ہے، کم سے کم دروازہ کھلا ہے. سوال یہ کہ میرے جو کہا جا رہا ہے نا سب سے پہلے اس کے واجبات ادا کرو، واجبات، اس کو بری و ذمہ کرو. بہت ساری یہ مرنے والا جا رہا ہے، آپ کے کاندھے پہ کتنی ذمہ داریاں ہیں اس وقت، ان ذمہ داریوں کو سمجھیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی چھٹے امام کی شہادت کا دن آ رہا ہے، منائیں گے چھٹے امام کی شہادت اب. پانچویں امام اور چھٹے امام سے جا کے دیکھیے کتنی روایات ہیں اس سے متعلق کہ آپ کے اوپر کتنی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں، کتنی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں. اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، سب کام ہو رہا ہے. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جملے آپ کے لیے نہیں ہیں جتنے آپ لوگ سن رہے ہیں، لیکن یہ میسیج پہنچانا ہے مجھے بہت ساری جگہوں تک، کیونکہ سن رہا ہوتا ہوں، دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور یہ میں نے ابھی کہا ہے کچھ دن پہلے مجلس میں، کیوں آیا ہوں میں مجلس میں جا رہا ہوں، کسی مجلس میں کیوں جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے چہرہ دکھانا ہے. میں بھی تو دکھاؤں، مجلس میں آیا تھا، پتہ چلے میں بھی آیا تھا. سوال یہ کہ مجلس میں اس لیے آیا ہوں بس کہ مجھے شکل دکھانی ہے، اس لیے نہیں آیا تھا کہ امام حسین کا ذکر ہے، یہ ذکر امام حسین میں جا رہا ہوں. نہیں، اب تو ایک سلسلہ شروع ہو گیا سارا. تو یہ دنیا داری ہے. آج ہم اسی دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں کہ آج میں یہ کر رہا ہوں، کل میری نسلیں بھی یہی کریں گی. اسے آج روکیں، یہاں پہ اسٹاپ کریں. یہاں پہ قرآن کھول کے دیکھیں. اسی لیے قرآن دعوت فکر دے رہا ہے. قرآن واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے اعملوا، عمل کرو، فسیر اللہ عملکم. اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، رسول تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. کچھ مومنین ہیں جو تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. تم عمل کرو بس. تمہارا کام عمل انہیں نہیں دکھانا ہے. اگر انہیں دکھا دیا تو کیا رہ گیا؟ مشکل ہے. پہلے اپنے میرا ایک دوست تھے، میرے بہت اچھے قریبی دوست تھے بہت. میں مجلس پڑھ کے اترا مرکزی میں، تو میں جانے لگا تیزی سے، تو میرے قریب آ گئے، بات کرنے لگے. میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا چلیے رستے میں بات کر لیتے ہیں. کہ لیکن نہیں، میں ان سے مل تو لوں. میں نے کہا بس وہ آ تو گئے، کہ لیکن یہ شکل بھی تو دکھانی ہے. جب انہوں نے کہا شکل بھی، میں نے کہا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا چلیے دکھا دی شکل بس. میں نے کہا جس کے لیے آئے تھے وہ کام ہو گیا ہے، اب انہیں کیوں شکل دکھانا چاہ رہے ہیں؟ تو سوال یہ مشکل ہے معاشرے کی. اسے حل کریں بیٹھ کے، حل کریں بیٹھ کے. اسے ایصال ثواب کرنا ہے. اگر آپ گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ دیں گے مرنے والے کو ثواب مل جائے گا. اگر آپ اس کے نام پہ صدقہ کر دیں گے ثواب مل جائے گا. یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ یہاں اس لیے نہیں آ رہے، توجہ کریں، اس لیے نہیں آ رہے کہ صرف اسے ثواب پہنچانا ہے. اس لیے آ رہے ہیں اپنے لیے بھی ثواب جمع کرنا ہے. اس لیے کہ مجلس امام حسین میں آنے کا الگ ثواب ہے. جہاں مرنے والے کو مل رہا ہے آپ کو بھی ملے گا. آپ کے نام ہے. جتنے قدم چل کے آئیں گے نا اس مجلس میں، اتنے ہی قدم پہ اللہ نے آپ کے لیے بھی ثواب رکھا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. یہ دو طرفہ معاملہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہے. میں گھر میں بیٹھ کے کر رہا ہوں، مثال ہے مرنے والے کے لیے کر رہا ہوں، مجلس میں آ رہا ہوں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں. تو یہ پروفٹ میرا بھی ہے. یہ چیزیں سمجھے فائدہ کی. کیونکہ بعض دفعہ عمل ہوتا ہے، عمل کے پیچھے آپ میں سے جو لوگ حج پہ گئے نا، جو لوگ حج پر گئے، ان کے پاس ایک کتاب آئی تھی حج سے متعلق. دو کتابیں، ایک عمرے کے آداب اور مسائل، ایک حج کے آداب اور مسائل، چھوٹی چھوٹی کتابیں. جب حج کی کتاب کو کھولتے نہیں عمرے سے متعلق، اس کے اندر چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس چھوٹی سی بات سے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ میں کیا سمجھ رہا ہوں اس کے پیچھے کیا ہے، بس یہ بات سمجھانا مقصود ہے. جیسے آپ کتاب کھولیں گے نا، جو حج پہ جا رہے ہیں ان کو مل چکی ہیں کتابیں، جو عمرے پہ جاتے ہیں ان کو یہ کتاب ملتی ہے، اس کو کھولیں. اس کے اندر چوتھے امام کا واقعہ لکھا ہوا ہے. شروع میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک آدمی ہے جو چوتھے امام سے آ کے ملتا ہے، اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے. وہ آ کے چوتھے امام سے ملتا ہے. امام نے اس سے پوچھا تم کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا حج پر گیا تھا. یا ابن رسول اللہ حج پر گیا تھا. امام نے کہا تم نے حج پہ جانے سے پہلے میقات پر احرام باندھا یا نہیں باندھا؟ اس نے کہا جی مولا میں نے احرام باندھا ہے. امام نے کہا تو نے سلا ہوا لباس اتار دیا؟
اور بغیر سلا ہوا لباس پہن لیا، یہ کام میقات پر کیا؟ اس نے کہا جی مولا میں نے کیا۔ امام نے کہا کیا سوچ کے کیا تھا؟ دیکھیے بات عمل کرنا نہیں ہے، اس عمل کے پیچھے جو معنویت ہے نا اسے چوتھے امام دینا چاہ رہے ہیں۔ بات یہی ہے، بات یہ نہیں ہے میں گھر سے چلا تھا مجلس سویا میں، بات یہ کہ آپ کے لیے کیا معنویت تھی اس مجلس کے اندر، آپ کے لیے کون سے فیوزات تھے جو یہاں سے اٹھانے تھے۔ مسئلہ یہ سب چوتھے امام نے حج پہ گیا ہے، وہ امام بھی حج سے واپس پلٹ رہے، چوتھے امام نے فرمایا کہاں تھا؟ کہا مولا حج پر۔ امام نے کہا میقات پر تو نے سلے ہوئے کپڑے اتار دیے، بغیر سلے ہوئے پہن لیے، کیا تھا یہ کام؟ کہتا ہے جی مولا۔ امام نے کہا کیا سوچ کے کیا تھا؟ اس نے کہا مولا حج پہ جا رہا ہوں۔ امام نے کہا بس؟ کہتا جی۔ امام نے کہا پھر تو نے تو احرام باندھا ہی نہیں، تو نے تو کپڑے اتارے ہی نہیں۔ اب وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، ابھی سوچ رہا تھا۔ امام نے فرمایا اچھا یہ بتا، تو چلا احرام بعد میقات سے چلا، میقات سے جانے کے بعد جب تو حرم مکہ میں داخل ہو گیا، حدود حرم میں داخل ہو گیا، تو کس نیت سے داخل ہوا تھا؟ اس نے کہا مولا پہلے عمرہ کرنا تھا، عمرہ۔ امام نے کہا عمرہ ہوتا کیا ہے؟ اس نے کہا مولا طواف، خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا۔ امام نے کہا بس؟ امام نے کہا تو پھر عمرہ کرنے بھی نہیں آیا، تیرا تو عمرہ بھی نہیں ہوا، پھر یہ جو تو نیت کر رہا ہے۔ وہ پریشان ہوتا جا رہا ہے، یعنی وہ جو عمل جس نیت سے جا رہا ہے نا اس کے پیچھے جو معنویت ہے امام اسے سنانا چاہ رہے ہیں، امام بتانا چاہ رہے ہیں۔ امام نے کہا سن، جب میقات پہ سلے ہوئے کپڑے اتارے تھے اور بغیر سلے ہوئے پہن رہا تھا تو یہ نیت کر لیتا پروردگار جیسے آج یہ لباس اتار رہا ہوں نا، یہ لباس اتار رہا ہوں سلا ہوا اور تیرے حکم پہ بغیر سلا ہوا پہن رہا ہوں، پروردگار ایسے ہی جیسے میں نے لباس اتارا ہے ایسے ہی میرے جسم سے میرے گناہوں کو اتار دے، اتار دے میرے جسم سے میرے گناہوں کو، اور پرہیزگاری اور تقوی کو لباس بنا کے ایسے پہنا دے جیسے میں نے بغیر سلا لباس پہنا۔ دیکھیں اس کے پیچھے جملے کیا ہے، یعنی کہنے کا مقصد ہے جو عمل کر رہے ہیں نا، ہم زیارت پہ جاتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام گئے نجف اشرف، پتہ نہیں کتنی دفعہ گئے، کربلا ہر سال جاتے ہیں، ہر سال کربلا جاتے ہیں، بہت سارے لوگ لے کے بھی آتے ہیں، بہت سارے لوگ بیچارے پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ کہ گئے کہاں تھے، نیت کیا تھی، کیا لینے گئے تھے، یہ ایک سوالیہ اپنی جگہ باقی ہے، اس کے پیچھے جو معنویت ہے نا وہ الگ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس لیے نہ کیا کریں کہ مثال ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے ہر قدم کے بدلے میں ایک ثواب رکھا ہے، ہر قدم کے بدلے میں پروردگار مجھے وہ ثواب عطا کر دے، بس میرے نامہ اعمال میں بھی ثبت ہو جائے، یہ چیزیں موجود ہیں۔ حتیٰ یہ کہ تشییع جنازہ بہت زیادہ تاکید ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ایک مومن کے جنازے میں شرکت کریں۔ اور آج میں ایک بات سنا دوں آپ کو، پوچھیے گا جا کے لوگوں کو، ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی نئی بات سنی ہے، نہیں ہے، سنی بھی باتیں آپ کی ساری، لیکن اس کو جا کے کبھی دیکھ لیجیے گا۔ کہا گیا کہ اگر مومن کا جنازہ ہے نا، کسی مومن کا جنازہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کے جنازے کی آگے آ جاؤ اس کے جنازے کے تھوڑی دیر کے لیے، چند قدم آگے ہو کے چلو، پھر واپس پیچھے آ جاؤ۔ اگر مومن کا جنازہ ہے تو جنازے کے آگے چند قدم چلو۔ کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، مومن کے جنازے کے آگے کا اس لیے کہ مومن کے جنازے کے آگے فرشتے چل رہے ہوتے ہیں، تو ان معصوم کی ماہیت میں تم بھی ساتھ چل لو تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ اس کے جنازے میں صرف آدمی انسان نہیں ہوتے، فرشتے اتر جاتے ہیں جو اس کے جنازے کے آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ یہ لیکن فرمایا کہ اگر کسی ایسے شخص کا جنازہ جو مومن نہیں ہے، اس کے جنازے کے آگے نہ چلنا، کیونکہ عذاب کے فرشتے اس کے جنازے کے آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ساری چیزیں پانچویں امام چھٹے امام بیان کر چکے۔ یہ وہ چیزیں جس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں۔ تو جہاں سے بات شروع کی تھی سمیٹ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ ہم آج جو کچھ ہے نا، آپ اپنی زندگی میں خود عمل کریں، خود کریں، صدقہ جاریہ پہلے آپ خود بنیں، کر لیں، جو واجبات ہیں اسے چھوڑیں نہیں۔ پرسوں بھی ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی صبح ہی،
یہ اسی مسجد میں بات ہو رہی تھی. میں نے کہا آپ نے حج کیا ہے؟ نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں کیا حج؟ آپ کے اوپر تو حج واجب ہے, کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے 2 بیٹوں کی شادی کرنی ہے. تو میں نے کہا بیٹوں کی شادی تو واجب نہیں ہے. پریشان نہ ہوئیے گا, ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد والے. وہ چونک گئے. میں نے کہا بیٹوں کی شادی واجب تو نہیں ہے. چونک گئے, کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا نکاح میں شرکت کرتے ہیں؟ کہتے جی. میں نے کہا نکاح سنتے ہیں؟ کہ جی. میں نے کہا خطبہ سنتے ہیں نکاح کا؟ کہنے لگے جی. میں نے کہا رسول اللہ کی حدیث کیا ہے وہ جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. واجب کا ہے؟ حج واجب ہے, حج واجب ہے. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں بچوں کی شادیاں کر رہی ہے. میں نے کہا بچوں کی شادیاں 1 لاکھ میں بھی ہو سکتی ہیں, 1 لاکھ میں بھی بچوں کی شادیاں ہو سکتی ہے. بھائی 50 لاکھ بھی کم ہے, 50 لاکھ بھی کم ہے جو میرے ذہن میں. بھائی 1 لاکھ میں بچوں کی شادی ہو سکتی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے شادی کرنا. آج ہم نے بہت مشکل بنا دیا, مشکل بنا دیا ہے. اچھا مشکل سے مشکل کرتے جا رہے ہیں اسے. آدمی بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے میں تو واجب ہی ادا نہیں کر سکتا اس لیے کہ ابھی تو میں نے یہ کام کرنا ہے, ابھی تو یہ کرنا ہے, جبکہ اس کام پہ کچھ بھی نہیں کرنا تھا. اس نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا, آسان سا کام تھا بالکل. لیکن اسے آسان بنائیں کیسے؟ معاشرہ ہے سامنے, یہ جو معاشرہ ہے نا یہ تھوڑی مشکل پیدا ہے, اس سے نکلنے کی کوشش کریں. بار بار کرو, آسان بنائیں کچھ چیزیں, اپنے لیے بھی آسان کریں, دوسرے کے لیے بھی آسان کریں. یہی ایک مومن کی علامت ہے. کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس نے کہا یا ابن رسول اللہ مومن کی علامات تو گن بھائی ہے. امام نے ساری جمع کر کے آخری میں ایک سنائی. امام نے کہا مومن کی علامت یہ ہے کہ یہ اپنے سامنے والے مومن بھائی کو مشکل میں نہیں ڈالتا, اسے مشکل سے نکالتا ہے, مشکل سے نکالتا ہے, مشکل میں ڈالتا نہیں ہے, اسے مشکلات سے نکالتا ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ اگر میں اسی عنوان کو سامنے رکھوں, آج کیا ہو رہا ہے؟ میں ان صاحب کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا حج واجب ہے. کہنے لگے تو مجھے آج پتہ چلا ہے کہ بچوں کی شادی واجب نہیں ہے. میں نے کہا بچوں کی شادی اس وقت واجب ہے. میں نے کہا یہ عمل سنت ہے, لیکن یہ واجب کب ہو جائے گا؟ میں نے کہا یہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہوگا, آپ کے بیٹے کے اوپر واجب ہو جائے گا جسے شادی کرنا ہے. آپ پہ واجب نہیں ہے, اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. کب ہوگا؟ میں نے کہا واجب. میں نے کہا اس کے احکامات ہیں, احکامات جا کے پڑھے. بھائی اللہ یہ واجب نہیں ہے, حج واجب ہے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا نا تو آپ کی اولاد نے کرنا ہے, کرنا ہے یہ. تو میں نے کہا اپنی زندگی میں خود کر لیجئے, کیوں کسی پہ تکیہ کر کے جا رہے ہیں کہ میں بعد میں کر لوں گا. میں نے کہا وسائل ہے, سب ہے, اللہ نے دیا ہے, کر لیجئے. تھوڑے میں کوشش کریں کرنے کی. میں نے وہاں کو مثال دی, اور یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم سب مبتلا ہیں اس کے اندر. ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اکثر شادیوں میں جب مہر لکھا جا رہا ہوتا ہے نا, کہتے تھے مہر شرعی لکھ دیجئے. جو جناب سیدہ کا مہر تھا وہ لکھ دیجئے. اچھی بات ہے, خوبصورت بات ہے, ہونا چاہیے ایسا. اس لیے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی انہیں یاد رکھتے ہیں, ہم انہیں غم میں بھی یاد رکھتے ہیں, ہم انہیں نکالتے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خوشی میں نکال دیا, نہیں, ہماری خوشی میں بھی اہل بیت شامل ہے, ہمارے غم میں بھی اہل بیت شامل ہے. یہ کہنا بتا رہا ہے اس آدمی کا, اس کی خوشی میں اہل بیت شامل ہے. اس نے اس وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, اس نے اس وقت رسول اللہ کو یاد کیا ہے, اس نے اس وقت امیر المومنین کو یاد کیا ہے خوشی کے وقت, اس نے جناب شہزادی فاطمہ زہرا کو یاد کیا ہے. اس نے کہا وہ مہر رکھ دیجیے جو جناب سیدہ کا تھا. اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. لیکن اگر میں ایک جملہ آگے بڑھ کے کہوں کہ مہر جناب سیدہ کا ہونا چاہیے, اگر پوری شادی جناب سیدہ جیسی ہو تو وہ بہتر نہیں ہے. تھوڑا سا ایک قدم اور آگے بڑھ جائیے. جب اتنی خوبصورتی پہ کھڑے ہوئے ہیں, اتنی اچھی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, ایک قدم اور آگے بڑھا دیجئے, کہ پوری شادی جناب فاطمہ زہرا جیسی ہوگی. رسول اللہ نے یہی تو کہا تھا امیر المومنین سے, علی تمہارے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ بلا کے پوچھ رہے ہیں مولا متقیان سے شادی سے پہلے, علی تمہارے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ 3 چیزیں, میرے پاس ٹوٹل 3 چیزیں بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. علی کیا ہے؟ فرمایا ایک سواری ہے, ایک تلوار ہے, اور ایک زرہ ہے. یہ 3 چیزیں بس.
آپ نے فرمایا علی مجاہد کے لیے تلوار کا ہونا ضروری ہے، سواری کا ہونا ضروری ہے، لیکن تمہارے لیے زرہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، زرہ بیچ دو۔ جو زرہ بکی وہ سارے پیسے رسول اللہ کو لا کے دے دیے، اس سے پورا جناب سیدہ کا جہیز تیار ہوا، پورا جہیز تیار ہوا۔ یہ جو آج مثال دے رہے ہیں نا جناب سیدہ کی مثالیں دے رہے ہیں لوگ، تو کہنے کا مقصد یہ کہ آسان کریں ایک مومن کے لیے، مشکلات نہ پیدا کریں۔ آدمی ایک مومن بیچارہ اسی میں دنیا سے چلا گیا کہ میرے گھر میں جوان بچی بیٹھی ہے، میں نے شادی کر رہی ہے، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، میرے پاس وسائل ہی نہیں ہے، تاریخ پہ تاریخ بڑھاتا جا رہا ہے، آگے تاریخ دیتا جا رہا ہے۔ اس سے پوچھے تاریخ کیوں بڑھا رہے؟ اس نے کہا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے۔ یہ معاشرہ بن گیا اس وقت۔ تو ایک سامنے والا مومن اس کی مدد کرے، امام فرما رہے ہیں اصل میں یہ صاحب ایمان ہے، مشکل میں نہیں ڈالتا ہے، اسے مشکل سے نکالتا ہے۔ تو یہ چیز جو واجبات ہے نا، اس پہ توجہ کریں، اپنی زندگی میں خود کر لیں سارے کام، چھوڑ کے نہ جائیں، کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ تقسیم کر دیں، اپنے ہاتھ سے تقسیم کر کے جائیں۔ اپنی زندگی میں ایک وصیت نامہ مرتب کریں، بات ختم ہو گئی۔ ایک وصیت نامہ اپنی زندگی میں مرتب کریں، مرتب وصیت نامہ۔ اس وصیت نامے میں لکھ دیں کس کا کتنا حق ہے، لکھ دیں اس کے اوپر، وصیت نامے پہ لکھ دیں، بٹھائیں سب کو، اور پوری وصیت مرتب کر کے ان کے حوالے کر دیں۔ یہ وصیت نامہ ہے، اس کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھو۔ اور جہاں یہ وصیت نامہ مرتب کریں نا، اس میں بڑی خوبصورت چیزیں لکھیں، خوبصورت چیزیں لکھیں وصیت نامے میں۔ وصیت نامے کا مطلب مجلس میں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، وصیت نامے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے، محض یہ نہیں ہے، فقط یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ لکھنا ہے کہ مال کتنا ہے، کتنا کتنا تقسیم ہوگا۔ بات وصیت کی کر رہا ہوں، اس لیے سن لیجئے کہ بات غور سے ہے۔ سب کا حق ہے، مال میرا ہے، سب کا حق ہے۔ مثلا میری اولاد ہے، میری زوجہ ہے، میرے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، سب کا حق ہے۔ میں آپ سے پوچھوں مال میرا ہے، سب کا حق ہے، اس پہ میرا بھی حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو میرے پاس اس وقت ہے، جو میں تقسیم کر رہا ہوں، اس پر میرا بھی حق ہے یا نہیں ہے؟ میرا حصہ کتنا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا، یعنی اس کا کتنا ہے کسی کو بھی نہیں پتا۔ جو اس کا ہے اس کو الگ کر لیجئے، جو میرا ہے اس کو الگ کر لوں زندگی میں۔ یہ میرے حج پہ خرچ ہوگا، یہ میری نمازوں پہ خرچ ہوگا، یہ میرے روزوں پہ خرچ ہوگا، یہ میرا اپنا ہے۔ میں نے تمہارا تقسیم کر دیا، مجھے پتہ ہی نہیں میرا کتنا ہے۔ تو سوال یہ جب مجھے پتہ ہی نہیں تو تقسیم کیسے ہوگا؟ زندگی میں وصیت نامہ مرتب کریں، زندگی میں کسی سے جا کے پوچھیں کس کا کتنا حق ہے اور میرا اپنا کتنا ہے، اس میں سے مرتب کر لیجیے۔ جہاں یہ ساری چیزیں نا، فقط محض یہ نہیں لکھنا ہے، اس کے علاوہ بلکہ کچھ اور بھی اس میں ایڈ کریں، اسی وصیت نامے میں ایڈ کریں۔ کچھ وصیتیں پڑھ لیں، بڑی اچھی وصیتیں ہیں لوگوں کی، بڑی خوبصورت وصیتیں۔ بات ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، بس بڑی خوبصورت وصیتیں۔ میں دیکھ رہا تھا ایک وصیت، ایک عالم اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہا ہے، بٹھا دیا۔ جب اس نے ساری باتیں کر لی نا وصیت کے اندر، سب وصیت نامہ مرتب ہے اس کا لکھا ہوا، جب ساری وصیتیں کر لی، اس کے بعد فرمایا بیٹا اب جو وصیت کر رہا ہوں اس کو غور سے سنو، اس کو غور سے سنو۔ بیٹا کہتا ہے بابا بتائیے، کہ یہ جو میں قرآن خرید کر لایا تھا اپنے لیے، جس سے میں پڑھتا تھا، بیٹا یہ تمہارے پاس جائے گا، تم بڑے بیٹے ہو، یہ وراثت نہیں ہے، قرآن وراثت نہیں ہے میرا۔ یہ جو میں قرآن اپنے لیے لایا تھا نا، کچھ چیزیں وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیں آج، وراثت میں ہر چیز نہیں ہے۔ مثلا مثال دوں آپ کو، یہ جو انگوٹھی میرے اگر ہاتھ میں انگلی کے اندر ہے، میرے مرنے کے بعد یہ انگوٹھی تقسیم نہیں ہوگی، یہ خالی میرے بڑے بیٹے کے پاس جائے گی، بس، یہ وراثت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جو عصا میرے ہاتھ میں، جس لکڑی کے سہارے پہ چلتا ہوں، یہ تقسیم نہیں ہوگا، یہ بڑے بیٹے کے پاس جائے گا۔ قرآن جس کو میں نے خریدا تھا، تلاوت کرتا تھا میں، وہ خالی بڑے بیٹے کے پاس جائے گا، وراثت نہیں ہے۔ اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے جو قرآن اپنے لیے خریدا تھا یہ وراثت نہیں ہے، یہ تمہارے پاس آنا ہے، تو میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں روزانہ اس کی 40 آیات کی تلاوت کر لینا، نصیحت کر رہا ہوں تمہیں، 40 آیات پڑھ لینا اس سے۔ بڑی خوبصورت نصیحتیں لوگوں کی۔ اور اس کے بعد کرتے کرتے آخری میں کہنے لگے بیٹے جب میں انتقال فرما جاؤں تو میرے جنازے کو، نماز جنازہ کے لیے اس حسینیے میں لے جانا کہ جس کو میں نے بنوایا تھا خود،
اور جب میری نماز جنازہ ہو جائے تو وہاں جو ممبر رکھا ہوا ہے نا، ممبر، وہاں میرے جنازے کو لے جانا اور لے جا کے جنازے کو ممبر کے پاس رکھ دینا اور میرے اس عمامے کو کھول کے ممبر سے باندھ دینا اور میرے جنازے سے باندھ دینا، اور اس کے بعد کسی سے کہنا کہ امام حسین کی مصیبت پڑھے، اور وہ مصیبت پڑھے امام حسین کی جو مصیبت جناب فاطمہ کو بہت پسند ہے۔ اس نے پوچھا بابا کون سی مصیبت؟ یہ وصیت نامہ مرتب ہو رہا ہے، وصیت نامہ لکھوایا جا رہا ہے۔ میں ایک جنازے میں تھا ایران کے اندر، نواب شاہ کے تھے وہ عالم دین، ان کا انتقال ہو گیا تھا، نواب شاہ کے رہنے والے تھے۔ جب ان کو دفنانے لگے تو میں قبر کے پاس ہی تھا ان کی، یہ بات کر رہا ہوں آج سے تقریباً کوئی 28 سال پرانی، میں قبر کے بعد تھا۔ ان کا بیٹا آیا ایک وصیت نامہ لے کے، ابھی قبر میں جنازہ رکھنا تھا، وصیت نامہ لے کے آ گیا ان کا بیٹا، کہنے لگا میرے بابا کی ایک وصیت تھی، یہ سن لیجیے۔ تو ایسے کر کے جب وصیت دیکھی نا جو کھڑے تھے، اس میں لکھا ہوا تھا میرے جنازے کو قبر میں بعد میں اتارنا، سب سے پہلے جناب فاطمہ کی مصیبت پڑھنا، یہ وصیت ہے میرے بیٹے کو، وصیت ہے۔ آپ دیکھیں وصیت کیسی کر کے جا رہے ہیں۔ سوال یہ کہ وصیتیں بہت ساری ہیں، آپ نے میں نے متوجہ ہونا ہے کچھ لوگوں کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہوں، اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہوں 3 دن تک اگر ممکن ہو، 3 دن تک میری قبر پر بیٹھ کر جناب فاطمہ کی مصیبت پڑھنا۔ یہ وصیت ہے، یہ کہاں اس میں مال، کہاں اس میں دولت؟ تو یہ وصیتیں میں کر سکتا ہوں۔ بس میرے جنازے پہ کیا ہونا چاہیے؟ وصیتیں یہ۔ انہوں نے کہا بیٹا، پوچھا بابا کون سی مصیبت تھی جناب فاطمہ کو پسند تھی امام حسین کی؟ فرمایا بیٹا مصیبت وہ تھی کہ جب امام حسین اپنے خیمے سے نکلے تھے، رو کے کہنے لگے بیٹے جو بھی خیمے سے نکلا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تھا، لیکن حسین اپنے خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ یہ مظلومیت تھی حسین ابن علی کی، اس لیے کہ جو کبھی اکیلا نہیں رہا آج میدان کربلا میں اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ 6 مہینے کے بچے کو دفنا دیا، در خیمہ پر آئے، یا زینب یا ام کلثوم علیکن منی السلام، حسین کا آخری سلام، سلام کا بلند ہونا تھا۔ ایک مرتبہ خیمے میں آواز ہے اما فضہ میرے بھائی کو خیمے میں بلاؤ۔ جناب فضہ در خیمہ پر آئی، فرمایا مولا شہزادی زینب بلا رہی ہے۔ حسین سر جھکا کے خیمے میں داخل ہو گئے، بیویوں نے ایک مرتبہ حلقہ بنا لیا۔ جناب زینب نے آگے آ کے کہا بھیا ارادہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ رو کے فرمایا زینب مرنے جا رہا ہوں، مرنے جا رہا ہوں، پرانا لباس لا کے دو جو میری ماں نصیحت تھا۔ جناب زینب ایک لباس لے کر آئی، پوسیدہ لباس، سنا ہے آپ نے مسائل میں، پوسیدہ لباس۔ امام علی مقام نے کیا کیا؟ امام حسین نے وہ لباس لیا، لینے کے بعد اسے جگہ جگہ سے پھاڑنے لگے، چاہنے والی بغیر سے رہا نہ گیا۔ بھیا یہ تو پہلے ہی پوسیدہ ہے، اسے جگہ جگہ سے کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ رو کے فرمایا اے میری بغیر، یہ لباس بھی میرے جسم پر نہیں چھوڑیں گے، یہ اتار کے لے جائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم چاہنے والی بغیر کے دل پر کیا گزر گئی۔ ایک ایک بیوی سے رخصت ہوئے، کسی نے کہا آقا نہ جائیے، کسی نے کہا مولا نہ جائیے۔ مختل کہتا ہے امام حسین جب سب سے رخصت ہو لیے، سب سے آخری میں اپنی بیٹی کے پاس آئے۔ یہ وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ کا طریقہ تھا، سب سے آخر میں، اس لیے کہ جب رسول اللہ مدینے سے جاتے تھے تو سب سے آخری میں جناب فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب مدینے میں داخل ہوتے تھے سب سے پہلے جناب سیدہ سے ملتے تھے۔ امام حسین سب سے آخر میں بچی کے پاس آئے جو کونے میں کھڑی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا، سکینہ گود میں آ گئی۔ گود میں لینے کے بعد جملہ کہا میری بچی اب یہ گود نہ ملے گی، اب یہ سینہ نہ ملے گا، اب اپنی پھوپھی کے پاس سونا، اب میں مرنے جا رہا ہوں،
مجھے نہیں معلوم اس بچی نے گود کو کیسے چھوڑا ہوگا، مجھے نہیں معلوم یہ بچی گود سے کیسے اتری ہوگی، لیکن جملے ہیں نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر، کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ سکینہ نے گود کو چھوڑ دیا، امام حسین خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ مختل کہتا ہے فَنَظَرَ إِلَى يَمِينًا وَشِمَالًا، حسین نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا کربلا میں کہوا دی یا ابطال الصفا یا فرسان الحیجا ادعونی ولا تجیبونی۔ میں اس کا ترجمہ کر دوں، امام حسین نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، اس کے بعد میدان کربلا میں ایک بات یہ، آؤ عباس، آؤ علی اکبر، آؤ قاسم، حسین سوار ہونا چاہتے ہیں، آج کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ جانتا ہوں موت نے مجبور کر دیا، اس لیے جواب نہیں دے رہے ہو، یہ کہہ کے اپنی سواری کے قریب آئے، سواری خیمے میں تھی، ابھی سوار ہونا چاہتے تھے، چاہنے والی بہن آ گئی، بھیا بہن سوار کرائے گی۔ حسین پشت راہوار پہ سوار ہوئے، چاہنے والی بہن ذوالجناح کے سامنے آئی جس کا نام تھا جواد، راہوار کے سامنے آ کے کہتی ہے جواد میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، جواد میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ دوسرا مرثیہ کا جملہ سنیں گے، اے جواد میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، جب میرا بھائی زمین پر گرنے لگے بڑے آرام سے اتارنا، بڑے آرام سے اتارنا، یہ کہہ کے زینب چلی گئی۔ میرے مولا نے کہا راہبار مجھے میرے مقام تک پہنچا دے، اب تجھے زحمت نہ دوں گا، جانتا ہوں پیاسا ہے، جانتا ہوں پیاسا ہے، مجھے میرے مقام تک پہنچا دے۔ مختل کہتا ہے سواری آگے نہ بڑھی، میرے مولا نے چھپ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ وہ سینے پہ سونے والی، میرے بابا کو نہ لے جا، جو کربلا گیا واپس نہیں آیا۔ مختل کہتا ہے حسین اپنی سواری سے اتر گئے، سکینہ کو اٹھایا سینے پر لیل لگایا، سکینہ ابھی تو بابا مل کر آئے ہیں، ابھی تو بابا مل کر آئے ہیں۔ رو کے فرمایا بابا آپ ہی نے تو کہا تھا سکینہ اب یہ سینہ نہ ملے گا، بابا آپ ہی نے تو کہا تھا ہاں سکینہ، میں نے کہا تھا بابا آخری دفعہ اپنے سینے پر لٹا لیجئے۔ مختل میں نقل کیا گیا حسین سرزمین کربلا پر لیٹ گئے، سکینہ سینے پر آئی سو گئی، جب تک سکینہ سوتی رہی حسین سرزمین کربلا پر لیٹے رہے، گھبرا کے اٹھی، پھر جملہ کا جائیے بابا خدا حافظ، بس رونے والا یہ آخری جملہ مجلس ختم، جائیے بابا خدا، جیسے کہہ رہے جائیے بابا خدا حافظ، جو بچی کہہ رہی تھی بابا نہ جائیے گا، اب کہہ رہی ہے جائیے بابا خدا حافظ۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ بچی کو گود میں بٹھا لیا اور کہا سکینہ ابھی تو اپنے بابا کو منع کر رہی تھی، اب اپنے بابا کو میدان کی طرف بھیج رہی ہو، سکینہ بھیجنے کا سبب تو بتاؤ، جیسی کا سکینہ بھیجنے کا سبب تو بتاؤ۔ ایک مرتبہ بچی نے باپ کے سر کو دیکھا، باپ کے چہرے کو دیکھا، فرمایا بابا جب آپ کے سینے پر آئی میری آنکھ لگ گئی، جب آپ کے سینے پر آئی میری آنکھ لگ گئی، میں نے کیا دیکھا؟ دادی فاطمہ میدان کربلا میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، سکینہ آنے دو، ماں انتظار کر رہی ہے، جائیے بابا، میدان کربلا میں آواز بلند ہوئی، قد قتل الحسین، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ذکر کو قبول فرما،
کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کے قلوب کو حضرت کے قلب نازنین سے متصل فرما۔ یا اللہ اس مجلس کا جو بھی ثواب معین ہوا مرحوم سید اشتیاق حسین کی روح کو ایصال فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، مرحوم کی قبر کو منور فرما، مرحوم کے برزخ کے سفر کو آسان فرما، سفرہ امام حسین پر جگہ عنایت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل و جزیل مرحمت فرما، ہم سب کے مرحومین کو غریق رحمت فرما۔ بار الہا دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عافیت عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا مرحوم سید اشتیاق حسین ابن غلام حسین کے لیے ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین